چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال نمبر 1، پارکنسن کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ پارکنسن نقل و حرکت یعنی موومنٹ کی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماری تب ہوتی ہے جب انسانی دماغ میں موجود عصبی خلیات یا نرو سیلز ایک کیمیائی مادہ جسے ڈوپامین کہا جاتا ہے مناسب مقدار میں پیدا نہیں کر پاتے۔ ہمارے جسم میں موجود پٹھوں کی ہموار اور مربوط اور ہم آہنگ حرکت ڈوپامین کی وجہ سے ممکن ہوتی ہے۔ ڈوپامین کیمیکل دماغ کے ایک حصے میں پیدا ہوتا ہے جسے سبسٹینشیا نگرا کہتے ہیں۔ پارکنسن کی بیماری میں سبسٹینشیا نگرا میں خلیات جنہیں عرف عام میں سیلز کہا جاتا ہے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈوپامین کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ جب سبسٹینشیا نگرا کے سیلز 60 سے 80% تک مر جاتے ہیں تو پارکنسن کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر پارکنسن کی بیماری 60 سال کے ارد گرد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری عورتوں کی نسبت مردوں میں زیادہ عام پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، پارکنسن ڈیزیز کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہم پارکنسن ڈیزیز کی علامات کا تفصیل سے جائزہ لیں تو ان علامات کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروہ میں وہ علامات شامل ہیں جو پٹھوں اور حرکت کرنے سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے کہ چلنے میں سست روی، چکر آنا یا بے ہوش ہو جانا، منہ سے رال کا ٹپکنا، جسم کا لرزنا یا بازو، ہاتھ، ٹانگ کا لرزنا، جسم کا غیر اختیاری طور پر حرکت کرنا، پٹھوں میں تناؤ کی کیفیت، پٹھوں میں تناؤ کی وجہ سے چہرے کے تاثرات کا محدود ہو جانا، جسم کا توازن برقرار رکھنے میں پریشانی کا سامنا کرنا، آواز کا آہستہ ہو جانا اور چلنے پھرنے میں دشواری ہونا شامل ہیں۔ دوسرے گروہ میں وہ علامات شامل ہیں جن کا تعلق حرکت کرنے سے نہیں ہوتا، مثال کے طور پر توجہ مرکوز کرنے، بولنے، کسی چیز کی منصوبہ بندی کرنے اور یادداشت میں پریشانی کا سامنا کرنا، قبض کی شکایت ہونا، بھوک کا مر جانا، بہت زیادہ پسینہ آنا، تھکاوٹ کا محسوس ہونا، وہم کا ہونا، کھڑے ہونے پر بلڈ پریشر کا کم ہو جانا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، سونگھنے اور چکھنے کی حس کا چلے جانا، ڈپریشن، انزائٹی، چڑچڑاپن محسوس ہونا، سلیپ ڈس آرڈر جیسے نیند کا نہ آنا یا دن کے وقت بہت زیادہ سونا اور دوران نیند ٹانگوں کا درد کرنا، بینائی کا متاثر ہونا شامل ہیں۔ نمبر 3، پارکنسن ڈیزیز کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ پارکنسن ڈیزیز کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، لیکن کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ کچھ وائرس پارکنسن ڈیزیز کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دماغ میں دماغی کیمیکل ڈوپامین کی کم سطح بھی پارکنسن ڈیزیز کا سبب بنتی ہے، کیونکہ ڈوپامین نیورو ٹرانسمیٹرز جو بنیادی طور پر نقل و حرکت، جذباتی رد عمل، خوشی اور درد محسوس کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جب ڈوپامین تیار کرنے والے سیلز مرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پارکنسن ڈیزیز کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پارکنسن ڈیزیز کی ایک بڑی وجہ ڈوپامین کی سطح کا کم ہونا بھی ہے۔ اس کے علاوہ پارکنسن ڈیزیز کے مریضوں میں لیوی باڈی نامی پروٹین کی غیر معمولی مقدار پائی گئی ہے۔ پارکنسن کی بیماری مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق سیاہ فام یا ایشیائی لوگوں کے مقابلے میں سفید فام لوگوں میں پارکنسن ڈیزیز کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ جغرافیائی محل وقوع ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو سر کی چوٹ زیادہ لگی ہو، ان لوگوں میں بھی پارکنسن کا مرض زیادہ ہونے کا امکان موجود ہوتا ہے، اور وہ لوگ جن کے قریبی فیملی کے دوسرے افراد اگر پارکنسن ڈیزیز کے مریض ہوں تو ایسے افراد میں پارکنسن کی بیماری ہونے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4، پارکنسن کی بیماری کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ پارکنسن چونکہ حرکت میں پریشانی کی بیماری ہے، لیکن یہ بیماری جسم کے کئی دوسرے نظاموں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اس کی علامات ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ پارکنسن ڈیزیز کو جانچنے کا کوئی خاص طریقہ یا ٹیسٹ موجود نہیں ہے، لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جو پارکنسن کے مرض کو تشخیص کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ نمبر 1، بریڈی کائنیزیا، نقل و حرکت میں سست روی۔ نمبر 2، ٹریمور، جسم کا لرزنا۔ نمبر 3، ریجیڈیٹی، بازو، ٹانگوں میں تناؤ کی کیفیت ہونا۔ اگر مندرجہ ذیل علامات میں پہلی علامت کا یا پہلی علامت کے ساتھ دوسری یا تیسری علامت موجود ہو تو یہ پارکنسن کی بیماری سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ تینوں علامات پارکنسن کی بیماری کی بنیادی علامات میں سے ہیں۔ سوال نمبر 5، پارکنسن ڈیزیز کا علاج کیا ہوتا ہے؟ پارکنسن مرض کے علاج کا انحصار طرز زندگی میں تبدیلی، دوائیوں کا مستقل استعمال اور ورزش پر ہے۔ مناسب آرام، ورزش اور متوازن غذا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اسپیچ تھراپی، پیشہ ورانہ تھراپی اور جسمانی تھراپی سے بھی پارکنسن کی بیماری کی علامات کو کم کیا جا سکتا ہے۔
پارکنسن کی بیماری میں لیووڈوپا اور کاربیڈوپا ایسی دوائیں ہیں جو پارکنسن کی بیماری کی علامات کو 75% کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ 2 طرح کے آپریشن سے پارکنسن کی بیماری کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ڈیپ برین سٹیمولیشن، نمبر 2 پمپ ڈیلیورڈ تھراپی۔ ان 2 سرجریز کے ذریعے پارکنسن کی علامات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک اور شیئر کر دیا کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔